السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بیشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم کسی کی چیز بغیر اجازت کے لے لی جائے تو وہ کیسی ہے، لینا کیسا ہے، اس کے متعلق پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ مسئلہ نمبر 1 میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کسی کی چیز کسی سے زبردستی لے لینا یا وہ چلا گیا ہے اور اس کے پوچھے بغیر اس کی چیز لے لی تو یہ بڑا گناہ ہے۔ بعض عورتیں اپنے شوہر یا کسی اور عزیز کی چیزیں اسی طرح بلا اجازت لے لیتی ہیں تو یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے، اور جو بلا اجازت چیز لے لی ہے وہ چیز ابھی موجود ہے تو بعین ہی وہی چیز دے دینی چاہیے، اور اگر وہ چیز آپ خرچ کر بیٹھے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس جیسی اگر چیز بازار میں ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اسی جیسی چیز ہی منگوا کر دے دینا آپ پر واجب ہے، اور اگر اس جیسی چیز نہیں ہے، مثلاً جو اوپر کی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ گھی ایک جیسا ہوتا ہے، تیل ایک طرح کا مل سکتا ہے، اور اگر وہ چیز ایسی تھی کہ اس کی مثل بازار میں ملنا مشکل ہے تو پھر اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ جیسا کہ آسان سی مثال آپ لے لیں، جیسا مرغی ہے اور اسی طرح امرود وغیرہ ہے، تو یہ آپ کو اس کی پھر قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 2، چارپائی ہے، اس کا کوئی ایک پایا ٹوٹ جاتا ہے یا اس کی پٹی ٹوٹ جاتی ہے یا اس کی کوئی چول خراب ہو جاتی ہے تو اس کا جتنا نقصان ہوا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 3، کسی کے پیسے اور یعنی کوئی ایک پرایا آدمی ہے، اس کے پیسوں سے آپ نے چیز کوئی کاروبار شروع کر لیا، اس کی اجازت ہی نہیں لی، تو اس سے جو نفع آپ کو ہوا ہے وہ لینا درست نہیں ہے، بلکہ وہ اصل روپے مالک کو واپس دے دیے جائیں، اور جو کچھ بھی نفع ہوا ہے اسے ایسے لوگوں میں خیرات کر دینی چاہیے جو محتاج ہوں۔ مسئلہ نمبر 4، کسی نے دوسرے آدمی کا کپڑا پھاڑ ڈالا، اگر وہ تھوڑا سا پھٹا ہے تو پھر تو جتنا اس کا نقصان ہوا ہے اتنا ہی دینا پڑے گا، اور اگر اس نے ایسا پھاڑا کہ وہ کسی کام کا ہی نہیں رہا تو اب جس نے وہ کپڑا پھاڑا ہے نا وہ اسی کو دے دیا جائے گا، اور اسے فیصلہ ہو جائے گا کہ تو اس کی قیمت دے دے، بس وہ چاہے اس کو استعمال میں لائے یا کہیں پھینک دے، اس کو بہرحال قیمت ادا کرنی ہی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 5، کسی کا نگینہ لیا اور اس کو انگوٹھی پر رکھ لیا تو اب اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ انگوٹھی توڑ کر نگینہ نکلوا دینا یہ درست نہیں ہے، یہ اس پر واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، کسی کا کپڑا لیا اور اس کو رنگ دیا، اب اس کو اختیار ہے، چاہے رنگا جو اس کا کپڑا ہے رنگایا کپڑا لے لے اور رنگنے سے جتنے دام بڑھ گئے ہیں اتنے دام دے دے، اور چاہے اپنے کپڑے کے دام لے لے اور کپڑا جس نے رنگا ہے اسی کے پاس رہنے دے۔ اب یہ کپڑے والے کو دونوں اختیار دیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 7، تاوان دینے کے بعد اگر وہ چیز مل جاتی ہے جس کا تاوان ادا کیا ہے تو اب اس کو یوں دیکھا جائے گا کہ تاوان اگر مالک کے بتلانے کے موافق دیا ہے تو اب اس کا پھیرنا واجب نہیں ہے، اب وہ چیز اسی کی ہو گئی جس نے اس کا تاوان ادا کر لیا، اور اگر اس کے بتلانے سے کم ادا کیا ہے، اگر اس کے بتلانے سے بھی کم ادا کیا تو پھر اس کا تاوان پھیر کر اپنی چیز واپس لی جا سکتی ہے، یہ جواز ہے۔ مسئلہ نمبر 8، کسی کی گائے تھی، وہ کسی کے گھر میں چلی گئی
تو اس کا دودھ دوہنا اس کے لیے حرام ہے جس کے گھر میں گئی ہے۔ اگر وہ اس سے دودھ دوہ لیں گے تو ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی دودھ کی، ورنہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، سوئی دھاگا ہے یا پان ہے، تمباکو ہے، بغیر اجازت ان چیزوں کا لینا درست نہیں ہے۔ اگر لیا ہے بغیر اجازت تو پھر اس کے پیسے دینے ضروری ہیں، یا اسے کہہ دے وہ معاف کر دے تو بہت اچھا، ورنہ قیامت کے دن اسے دینے پڑیں گے۔ مسئلہ نمبر 10، شوہر اپنے واسطے کوئی کپڑا لے آیا تھا، اور اس کو کاٹتے وقت اس میں سے کچھ بچا، تو جو اس میں سے بچا وہ چرا کر ایک سائڈ پہ رکھ دیا، شوہر کو نہیں بتایا، تو یہ لینا جائز نہیں ہے۔ بس جو کچھ لینا ہو وہ اس کو بتا کر لیا جائے، ورنہ نہ لیا جائے۔ اس کے بعد آگے شرکت کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ اگر کسی جائیداد میں کوئی شریک ہیں چند تو اس کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں وہ دیکھیے آگے۔ مسئلہ نمبر 1 میں یہ بیان فرمایا گیا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی جائیداد ہے، اس کی کوئی وراثت ہے، اس نے مال چھوڑا، اس کا مال اب سب حقداروں کی شرکت میں ہے، تو جب تک سب سے اجازت نہ لے لی جائے تب تک اس کو اپنے کام میں کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، اور اگر اس میں سے کوئی نفع اٹھائے گا تو وہ گناہگار ہوگا، وہ اس میں سے ہرگز نفع نہیں اٹھا سکتا۔ مسئلہ نمبر 2 بیویاں ہیں، انہوں نے مل کر کچھ برتن خریدے، تو برتن دونوں کے سانجے ہیں، اب دوسری کی اجازت لیے بغیر بھی پہلی کو برتن استعمال میں لانا اور ان سے برتنا یا ان کو بیچ ڈالنا یہ درست نہیں ہے، اس میں یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں تک عزیز طلبہ آپ تمام مسائل کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔